نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله سبحان الله ألا إن نصر الله قريب. سبحان الله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ رب العزت کی حمد ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں و صدر محترم استاد العلماء جامع معقول منقول رئیس المتکلمین سند المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب بندیالوی نقشبندی قادری دامن
برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ رونق محفل استاد العلماء جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاضل صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ رونق محفل فخر القراء رئیس المجددین حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیع صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب التعظیم لائق عزت تکریم محترمین و مکرمین علماء ربانیین و معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کی اس پروقار تقریب میں جس طرح کا خوبصورت اور تحقیقی بیان ہے اور موضوع کی مناسبت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اہل سنت کے عقیدے کی وضاحت کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے نام پر عالم ربانی ماشاءاللہ جن کا ڈنکا اس وقت چار دانگ عالم میں بج رہا ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب ماشاءاللہ نقشبندی قادری بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے، میرے نزدیک کہ آج کی اس تقریب سعید کا حاصل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس تقریب سعید کا یہ مرکزی خطاب ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے جس انداز کے ساتھ، جس لب و لہجے میں اور جس تحقیق کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کے فیوز و برکات کو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جاری ساری فرمائے۔ ان کا پورا بنانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے مذہبی، روحانی اور علمی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل دیگر علماء اسلام کے خطابات بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں، جن میں حضرت مولانا صاحبزادہ محمد حنیف صاحب ماشاءاللہ نقشبندی کا بیان بھی بڑا خوبصورت تھا۔ ہمارے انتہائی قریبی عزیز اور محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق صاحب بھی تشریف فرما ہیں، دیگر ہستیاں بھی تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب کے آج کے ملفوظات میں اس طرح کی جان ڈالی ہے پوری محفل میں۔ ماشاءاللہ بالکل یہ گفتگو اہل سنت کو زندہ کرنے کے لیے ماشاءاللہ ایک تریاق ثابت ہوگا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ میرے متعلق بھی مفتی صاحب نے کچھ پیار بھرے ارشادات عالیہ فرمائے ہیں۔ یہ ان کا میرے ساتھ ایک پیار ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اس طرح کے القابات سے نوازا ہے، وگرنہ
حقیقت یہ ہے کہ میں اہل سنت کا ایک ادنا ترین طالب علم ماشاء اللہ اور ادنا ترین خادم اللہ ماشاء اللہ اور اہل سنت کی خدمت کو ہی میں اپنے لیے معراج سمجھتا ہوں۔ مفتی صاحب کی دعائیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں قبول کرے تو مجھے اہل سنت کی خدمت کی توفیق سے مالا مال کیا۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے فوراً بعد وقت بنایا کیا۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم جن ہستیوں کے تذکرے کے لیے جمع ہیں ان کے تذکرے کی مقبولیت میں شک کرنا یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اس لیے کہ جن کا تذکرہ ہے ان کا تذکرہ بالواسطہ ذکر نبی، سبحان اللہ، اور ذکر نبی حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ اس لیے اس تذکرے میں اور اس کی قبولیت میں اہل سنت کے نظریے کے مطابق اس کی قبولیت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور ہمارا تو نظریہ ہے بے شک کہ اہل سنت کے عقیدے کی بنیاد ہی حقیقت ہے، سبحان اللہ، محبت اہل بیت ہے۔ اللہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکل شیء اساس، اساس الاسلام حب رسول اللہ و اہل بیت، ہر چیز کی ایک اساس اور بنیاد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد اور اس کی اساس اللہ کے رسول کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت۔ ہمارا جو یہ نظریہ ہے ہستیوں کے بارے میں کہ ان کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ توجہ بھی فرمائیں گے۔ میں نے یاد کیا ہے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل نصیب نہیں، اور ان کی محبت کے بغیر اگر کوئی شخص بارگاہ رب ذوالجلال میں قبولیت چاہے تو وہ راہ راست سے ہٹنے والا ہے، وہ گمراہ ہے اور بے دین ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی اہلی احب الیہ من اہلی وعطرتی احب الیہ من عطرتی وذاتی احب الیہ من ذاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جائے۔ ایک تو وہ مشہور حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے تم میں سے کوئی ایک بندہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو، اس وقت تک کوئی بندہ ایماندار نہیں۔ والدین سے بھی پیارا ہو،
اولاد سے بھی پیارا ہوں. اور ایک حدیث میں تو فرمایا اہلی و مالی، میں اس کے مال سے بھی اس کو بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک بندہ ایماندار نہیں. صحیح حدیث میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے والدین سے بھی پیارے ہیں، آپ مجھے میری اولاد سے بھی پیارے ہیں، آپ مجھے میری عزت سے بھی پیارے ہیں، میرے مال سے بھی پیارے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے آپ میری جان سے زیادہ پیارے ہیں. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا. اللہ اکبر. توجہ ہے نا میری بات کی؟ کیا عرض کیا؟ آپ مجھے میرے والدین سے پیارے ہیں، میری اولاد سے بھی پیارے ہیں. اور یہ جو بات فاروق اعظم کہتے ہیں کوئی چھوٹی بات نہیں، والدین سے بھی پیارے ہیں کیونکہ سچ کہتے تھے، صرف زبان سے نہیں کہتے تھے، دل کا اظہار کر رہے تھے. آپ مجھے میری والدین سے بھی پیارے ہیں، میری اولاد سے بھی پیارے، میری عزت سے بھی پیارے، میرے مال سے بھی پیارے، لیکن میری جان سے زیادہ پیارے نہیں. اس کے جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حالت یہی ہے جو تو بیان کرتا ہے تو پھر تو مومن کہلانے کا حقدار ہے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ کے لیا تھا، جس امت نے، جس کو اسلام کی عزت قرار دیا، جس کو اسلام کی شوکت اور وقار کا سبب قرار دیا، جس کے قبول اسلام پر مبارکبادی دینے فرشتے آئے تھے، جس کے لیے ان کے قبول اسلام پر خوشیوں کا سما آسمانی کائنات بھی ان کے لیے فرمایا عمر اگر یہ بات تو کہہ رہا ہے تو پھر تو مومن کہلانے کا حقدار ہے. اس کے جواب میں فاروق اعظم نے کیا عرض کیا؟ عرض کرتے واللہ لعنت احب الی من نفسی. آقا اگر بات یہی ہے جو آپ نے فرمائی ہے تو میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. ایک جان کا تذکرہ کیا ہے. حضرت فاروق اعظم کے عمل کو دیکھا جائے تو یہ بات کہنا غلط نہ ہوگا. فاروق اعظم کا اظہار تو یہی بتاتا ہے کہ اس جیسی کروڑوں جانے بھی ہو تو آپ کے قدموں پر مساوت کریں. تکبیر. عظمت مصطفیٰ. اب جو حدیث میں نے پڑھی ہے ذرا اس کو بھی ملاحظہ فرماؤ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں. بات تو ختم نہیں کیا یہاں پہ، ساتھ فرمایا اہلی احب الیہ من اہلہ، اور اسے اپنے گھر والے بڑا پیار رکھتا ہے، گھر والوں سے بڑی محبت ہے، اپنے بال بچوں سے، اپنی ماں سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے بڑا پیار ہے. آقا کونین فرماتے یہاں تک کہ اسے اپنے گھر والوں سے میرے گھر والے پیارے نہ ہو جائیں، اپنی اولاد سے میری اولاد پیاری نہ ہو جائے، اپنی ذات سے میری ذات پیاری نہ ہو جائے، اس وقت تک بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اور ایک حدیث میں تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، یہاں تک فرما دیا کوئی بندہ نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، اور صرف مجھ پر نہیں، اور ہے صرف مجھ پر نہیں، میرے ساتھ پھر میرے اہل بیت پر نہ پڑھے، میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے، اس بندے کی نماز قبولیت کے درجے پر فائد ہونے والی. حدیث کے الفاظ آقا کونین صلی اللہ حضرت ابو مسعود انصاری ایک تو مشہور صحابی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود
ان کا تو بڑا مرتبہ ہے. صحابہ کرام کے ہاں بھی ان کے لیے الگ القابات صاحب النعلین والسواک والقص. حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ ابو مسعود انصاری، وہ مکی ہیں، یہ مدنی قبیلہ انصار سے تعلق رکھنے والے. ان کی مرویات سے یہ حدیث کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے نماز پڑھی، نماز کی شرائط پوری کر چکا ہے، نماز کے ارکان سارے ادا کر چکا ہے، ستر عورت اس کو حاصل ہے، استقبال قبلہ اس کو میسر ہے، نیت اس کی موجود ہے، وقت کو وہ پہچان چکا ہے، حد سے اصغر سے باہر ہے، حد سے اکبر سے بھی آزاد ہے، طہارت صغریٰ بھی حاصل ہے، طہارت کبریٰ بھی حاصل ہے، تکبیر تحریمہ بھی ادا کر چکا ہے، قیام بھی پا لیا ہے، قرات بھی حاصل ہو گئی ہے، رکوع و سجود بھی کر بیٹھا ہے، قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ کو بھی پا چکا ہے، فروض میں سونے بھی ادا کر گیا ہے، تعدیل ارکان کو بھی پا چکا ہے، نماز کے محاسن، نماز کے تمام اوصاف پا چکا ہے. سب کچھ پانے کے باوجود مجھ پر بھی درود پڑ چکا، میرے ساتھ میرے اہل بیت پر نہ پڑا. ابھی آپ نے غور نہیں فرمایا میری بات کی. عزیزان گرامی قدر پہلے تو فرمایا مجھ پر درود نہیں پڑا، اب یہاں پہ فرمایا ملم، جس شخص نے نماز پڑھی ہے، من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی اہل بیتی، اس شخص نے اس نماز کے اندر مجھ پر درود نہ پڑا اور میرے ساتھ پر میرے اہل بیت پر نہ پڑا، اس کی نماز درجہ قبولیت کو پہنچنے والی نہیں. جن ہستیوں کا تذکرہ خصوصی طور پر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں آج، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اب اہل بیت کا تو آپ سن چکے کہ اہل بیت بدرج عدم، اس کا اطلاق آقا کونین کی ازواج پہ. مفتی صاحب نے اہل سنت کا عقیدہ ابانگ دہل بیان کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی اس پر مناظرہ بھی کرنا چاہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. مفتی صاحب نے اعلان کر دیا. یہاں تو ازواج بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں، سرکار کے گھر والے ہیں کہ یہاں پہ ضمیر لائے ہیں، مذکر کی جمع مذکر کی ضمیر لائے. تو قرآن کو اٹھا کے دیکھو اس کے اسلوب نے تو یہاں تک اکیلی خاتون بھی ہو تو رب السلام علیکم کہتا ہے، اور نبی کی بیوی کو صرف اہل نہیں کہتا، اہل بیت بھی کہتا ہے. اٹھا کے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتی اعلم انا مولود هذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. آپ نے قرآن پر توجہ نہیں فرمائی ہے، سبحان اللہ کہنے والی بات. السلام علیکم اہل البیت. اور اس کا مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ، حضرت اسحاق کی ماں، حضرت یعقوب کی دادی جان. رب الجلال نے قرآن مجید میں بیان کیا السلام علیکم اہل البیت. قرآن کے بعد یہ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندہ باد. عزیزان گرامی قدر مفتی صاحب نے اس پر سے اصل تبصرہ کیا، اس پر انہوں نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں، اس لیے میں اس عنوان پر زیادہ کلام نہیں. اب قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ نبی کی بیوی اہل بیت ہے، اور ان کے لیے مخاطب کی، مذکر کی، جمع کی ضمیر ایک حد ان کے لیے لایا ہے. ہم کہیں قرآن مجید کے بعد یہ بات مشہور ہے آج کل
کہ صح الکتب بعد کتاب اللہ، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ایک قول مشہور ہے یہ بخاری ہے۔ قرآن مجید سے بھی ہم نے بتایا کہ السلام علیکم اہل البیت، یہ نبی کی بیوی کے لیے بولا گیا۔ ہم بخاری سے بھی نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ السلام علیکم اہل البیت نبی کی بیوی کے لیے بولا گیا بخاری سے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، یہ لفظ نہ ہو جو سزا چور کی ہو لینے کے لیے۔ ہم بخاری کا بھی نظریہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی ہی اہل بیت، ان کے لیے زمین کم کا لے آئے، خاطب کا جمع مذکر کا صیغہ لے آئے، خاتون بھی اکیلی ہو۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بیان موجود، وسار بأہلہ، وسار بأہلہ، توجہ نہیں فرمائی ابھی آپ سبحان اللہ کہیے نا۔ قرآن کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے چلے، سار بأہلہ آنس من جانب الطور، جب وہ اپنی بیوی کو لے کے چلے، ہم بیوی کو آگے بڑھ قال لأہلہم قصوا انی آنست نارا۔ یہاں پر دیکھ لو کون سی ضمیر لائے ہیں، کون سا صیغہ لائے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کبھی عظمت شان کے لیے مذکر کے صیغے بھی لائے جاتے ہیں۔ قال نسوۃ فی البنین، عورتوں کے لیے رب الجلال نے یہ مذکر کا صیغہ استعمال کر دیا یہاں پر۔ عورتیں قالت ہونا چاہیے، قال قال قالوا قالت، بعد مؤنث کے لیے تو یہ صیغہ ہوتا ہے، یہاں رب کے قال نسوۃ۔ حقیقی بات تھی، ذرا کبھی توجہ کر کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ مضمون میرا یہ تھا نہیں، میں نے 4 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں اہل بیت کی شان میں، ایک اور حدیث میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اب جن ہستیوں کا خصوصی تذکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، من احبہما واحب اباہما واحب امہما فقد احبنی، ومن احب من ابغضہما من ابغض اباہما ابغض امہما فقد ابغضنی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی، حسنین کرینین سے محبت کی، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ملایا، ان کے ساتھ اپنی دوستی کو نبھایا، ان کے باپ علی شیر خدا سے محبت کی، ان کی ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کی، وہ جان لے کہ اس نے ان سے نہیں، آمنہ کے لال محمد عربی سے اس کی دوستی پر ان سے نہیں ہوتا۔ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، ان دونوں کی ماں فاطمہ سے بغض رکھا، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے جو بیان کر رہا ہوں میں، یہ آواز سے کہہ رہا ہوں، جنہوں نے ان کی ماں فاطمہ سے بغض رکھا، ان کے باپ علی شیر خدا سے بغض رکھا، ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھا، اس نے ان سے نہیں، حقیقت یہ ہے اس نے محمد عربی سے بغض رکھا۔ انہوں اپنے بارے میں تو فرماتے، من احبنی فقد احب اللہ ومن فقد ابغضنی ومن ابغض اللہ۔ جس شخص نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے نہیں، میرے خدا سے، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس نے میرے خدا سے۔ معلوم ہوا کہ ان ہستیوں سے محبت کرنا حقیقتاً مصطفیٰ سے محبت کرنا، ان سے دشمنی رکھنا مصطفیٰ سے دشمنی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو مرتبہ دیا اہل بیت اطہار کے بارے میں، تو سرکار کا کھلم کھلا ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، کتاب اللہ ہے، اطاعتی اہل بیت۔ نے فرمایا، اے لوگو میں تمہارے درمیان عظیم چیز، ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے، ان کے ساتھ تم چمٹ گئے، پھر لن تضلوا، ہرگز تم کے گمراہ نہ ہو سکو گے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ کی، اطاعتی اہل بیت، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، ان کے ساتھ چمٹ جانا، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا بندے کے ایمان کی سلامتی کی ضمانت۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے کہتے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب ہے جس کا نام خم، اس کے پاس ہمیں خطبہ دیا تھا، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، اس کی ثنا کی۔ پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بات و نصیحت فرمائی،
اس کے بعد فرمایا الا ایھا الناس، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، سن لو، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، سنو اس بات کو، انما انا بشر، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ان قریب ہو سکتا ہے رب الجلال کا نمائندہ میرے پاس آئے، فرشتہ اجل آ جائے اور میں اس کی آواز پر رب کے بھیجے ہوئے کو لبیک کہہ دوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا وَأَنَا طَارِقٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما، ان میں سے پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ، فیہ الہدی والنور، پہلی ان دونوں میں سے کتاب ہے، اور کتاب وہ ہے جس میں ہدایت بھی ہے، رب الجلال کی طرف سے نور بھی ہے، خذوا بکتاب اللہ فاستمسکوا بہ، ہر ایک کتاب کو پکڑو، اس کتاب وابستہ ہو جاؤ، اس کے فرمودات پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر حثا علی کتاب اللہ ورغب فی، آقا کونین نے اس کی طرف ترغیب دلائی، اس کی طرف ابھارا، پھر سرکار نے فرمایا ثم قال، آقا کونین نے اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اہل بیت، اور پھر 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا تذکرہ کر کے اس مقام کو فرما دیا، اہل بیت کا دامن وہ دامن ہے جس سے وابستہ ہو جاؤ، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ گمراہ فرقوں میں سے کوئی آقا کونین کے اہل بیت میں سرکار کی ازواج کو چھوڑے بیٹھا ہے، کوئی سرکار کی عورت کو چھوڑے بیٹھا ہے، کوئی حسن و حسین کو چھوڑے بیٹھا ہے، کوئی ایسا صدیقہ کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سواد اہل سنت کو، جس جماعت کو رب الجلال نے دونوں کا دامن دیا ہوا ہے، وہ نہ پہلے گمراہ تھے نہ آگے گمراہ تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پیر، علماء اہل سنت، حضور قبلہ مفتی صاحب زندہ باد۔ عزیزان گرامی، اب اہل بیت تو سارے ہیں، جو ہے نا، میری نظر رکھ کے سبحان اللہ، اب معلوم ہو گیا اہل بیت اطہار، آقا کونین کی ازواج، آقا کونین کی اولاد، سرکار کی بیٹیاں، سرکار کے بیٹے، ان سب سے محبت کرنا، یہ جو ان کا دامن تھامے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، جو ان کے ساتھ چمٹ جائے وہ جنتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب ان اہل بیت میں سے آقا کونین کو سب سے بڑھ کے پیارا کون؟ یہ سوال جامع ترمذی میں ہے، توجہ ہے نا؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین، صدیقہ بنت صدیق، محبوب رب العالمین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی، سارے مومنوں کی ماں، عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے فرشتوں کا سلام